पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की पिछले 7-8 साल से लेकर आज तक आप कोई भी तकरीर उठाकर देख लीजिए, किसी भी इवेंट पर उन्होंने लोगों को एड्रेस किया हो, कहीं पर भी किसी टेलीविजन प्रोग्राम में उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया हो और वहां पर वो अपनी गुफ्तगू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रियासत मदीना का जिक्र ना करें, ये मुमकिन ही नहीं। और बल्कि जब से बुशरा बेगम से इनकी शादी हुई है तो एक बड़ा और मजेदार एडिशन हो गया है कि तलावत कुरान पाक के बाद दुरूद शरीफ पढ़ के इवेंट का आगाज किया जाता है, भले वो पीटीआई का पार्टी की सतह पर कोई इवेंट हो या फिर हुकूमती सतह पर कोई इवेंट हो। तो जहां पर इमरान खान और उनके घर का माहौल इतना ज्यादा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबा हुआ है कि जहां इमरान खान पहले दिन से ये कोशिश कर रहे हैं कि गरीब नादार मस्कीन को घर भी मिलना चाहिए, उसको खाना भी मिलना चाहिए, कोई भूखा ना सोए के नाम से बाकायदा एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया, लोगों को खाना पीना, उनको इलाज मुआवजे की मुफ्त फैसिलिटीज, फिर ये कि शेल्टर होम्स प्रोवाइड किए गए बेघर लोगों को, यू नेम इट। अभी कल ही हम देख रहे थे कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बेगम मेंटल हॉस्पिटल में गई और वहां पर उन्होंने बाकायदा मुआयना किया कि खवातीन जो कि मेंटली अनस्टेबल है बेचारी फॉर वट एवर रीजन वो वहां पर एडमिट हो चुकी हैं, उनका कैसे ख्याल रखा जा रहा है और उसमें जो उनको लगा कि बेहतरी की मजीद गुंजाइश, उन्होंने कहा आप मुझे बताएं कि कब तक इनकी फैसिलिटीज अपग्रेड होंगी। सो जहां पर इमरान खान और उनकी फैमिली बाकायदा जोर लगाते हुए नजर आते हैं कि इस मुल्क का निजाम बेहतर करना है और रियासत मदीना की तर्ज पर करना है, ऐसे में इमरान खान साहब की काबीना में ही एक मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली एक ऐसा बिल फ्लोट किया है जो कि हर मुसलमान के लिए इंतहाई तकलीफ दे बात है। यानी उस बिल के मुताबिक अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि अप्रूव क्या होना है, अभी तो सिर्फ उसका मुआयना होगा, उसको जरा इवेल्युएट किया जाएगा, असेस किया जाएगा, इस्लामी नजरियाती काउंसिल और रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री उसको अच्छी तरह से देखेगी। लेकिन इस स्टेज पर भी अवाम तक उस बिल की जो सजेशंस हैं वो सामने रखनी बहुत जरूरी है कि वो न सिर्फ इस्लाम की रूह के बिल्कुल खिलाफ है बल्कि वो मगरबी एनजीओज को और मगरबी मीडिया को खुश करने की कोशिश ज्यादा लगती है। मैं बात कर रही हूँ जी शरीन मजारी साहिबा की, जिन्होंने भी रिसेंटली एक बिल फ्लोट किया है और बाय द वे सिंध असेंबली तो इस बिल को पास करने के काफी करीब पहुंच चुकी है। अभी गवर्नर इमरान इस्माइल ने चूंकि उस पर साइन नहीं किए तो वो पास नहीं हुआ, लेकिन वो बिल्कुल अपने फाइनल मराहिल में पहुंच चुका है। तो सवाल तो पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के, एमक्यूएम के जो लोग सिंध असेंबली में भी या दीगर जमातों के, जमात इस्लामी के जो मौजूद हैं, उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपने वहां पर कैसे उसको फाइनल मरहले में पहुंचने दिया। तो ये बिल जनाब ये कहता है कि 18 साल से पहले किसी भी लड़के और लड़की को इस्लाम कबूल करने की इजाजत नहीं होगी। कोई भी गैर मुस्लिम जो 18 साल का नहीं है, लड़का या लड़की, वो इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। और फिर ये कि जो कोई इस्लाम कबूल करने का ख्वाहिशमंद है तो पहले सेशन जज के पास उसकी दरख्वास्त जाएगी, सेशन जज साहब जो हैं उसको इवेल्युएट करेंगे, उस दरख्वास्त को जरा 7 दिन के अंदर अंदर उस बंदे को, लड़के या लड़की को बुलाएंगे और उससे जरा सवाल जवाब करेंगे और उसके बाद वो एडिशनल सेशन जज के पास जाएगी उसकी दरख्वास्त। वो एडिशनल सेशन जज अगले 90 दिन में ये फैसला करेंगे कि और उसको फिर बुलाएंगे कि भाई आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं या नहीं, और उन 90 दिनों में उसके जो अपने रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो आके बेशक उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तुम इस्लाम कबूल ना करो, ना जाओ इस्लाम की तरफ, और वो चाहे तो उससे फिर सकता है, अपनी एप्लीकेशन वापस ले सकता है। 90 दिन अगर पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद फिर एडिशनल सेशन जज उसको बुलाकर पूछेंगे कि हाँ जी आप बताएं कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं या नहीं। अगर उसने कहा कि ठीक है मैं करना चाहता हूं कबूल, मैंने अच्छी तरह देख लिया है, बाकी मज़ाहिब का भी मुताला कर लिया है, जो मेरा साबिका मजहब था उसको भी मैंने अच्छे से देख लिया है और इस्लाम को भी मैंने पढ़ लिया है, मैं बकायमी होशो हवास इस्लाम कबूल करता हूं, फिर तो वो कर सकता है इस्लाम कबूल। लेकिन अगर वो कहता है जी मैं नहीं करता, 90 दिन बाद वो कहता है मैं नहीं इस्लाम कबूल करता, तो जो शख्स उसको रेकमेंड करने वाला होगा, जो इन द फर्स्ट प्लेस उसको सेशन जज के पास उसकी दरख्वास्त लेकर आने वाला शख्स जो उसके साथ होगा, जो भी मुसलमान वो होगा, उसको 10 साल की सजा मिलेगी कि तुमने फोर्स्ड कन्वर्जन की कोशिश की है। अब यहां पर मेरा एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह से इस्लाम कबूल करवाया जाता था? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते थे कि अच्छा आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो आ जाएं, आप 18 साल से कम है, आप तो कर ही नहीं सकते, और अच्छा आप आ जाएं, आप करना चाह रहे हैं तो आपकी दरख्वास्त लेते हैं और उसके बाद इवेल्युएट करते हैं, फलां जज के पास जाएगा, फिर उससे अगले जज के पास जाएगा और फिर 90 दिन बाद फैसला होगा। ऐसा कब होता था? हजरत अली करमुल्लाह वजह ने किस उम्र में इस्लाम कबूल किया? अबू जहल की का सर कलम करने वाले
بچے کی کیا عمر تھی. سو یہ باتیں ہمیں نہ بتائیں کہ 18 سال سے پہلے اسلام قبول نہیں ہو سکتا. قرآن پاک میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. سورہ کافرون کیا کہتی ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کلیئرلی بتایا ہے کہ آپ مت کسی کے ساتھ غیر ضروری بلا وجہ کی فضول بحث میں الجھیں جس میں دین انوالوڈ ہو. بحث میں مت ایسی بحث کریں. ٹھیک ہے، اگلا بندہ اگر کسی بات پہ نہیں کنونس ہو رہا تو آپ کہیں جی آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو جب اللہ تعالیٰ بھی ہمیں طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے، اپنے آپس میں آپ نے کیسے بہیو کرنا ہے، ایک ایک چیز انہیریٹنس سے لے کے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے حق تلفی نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، جبر نہیں کرنا. سو اس میں آپ کو ایسا نیا بل لانے کی کون سی ضرورت پیش آ گئی ہے شرین مزاری صاحبہ کہ جس میں جو کہ اسلام قبول کروانے سے زیادہ وہ اسلام سے بھگانے والا بل لگ رہا ہے. یہ تو کہ جس میں آپ یہ کہتے ہیں، اور میں ایک مثال دیتی ہوں. فار انسٹنس ہمارے گھر میں جو سویپر ہے ہی از کرسچن. میں آپ کو بڑی ایک ریئل ٹائم ایگزامپل دیتی ہوں. وہ کرسچن ہے. اب ہمارے جو ساتھ والے ہمسائے ہیں ان کے کام والے، ان کے کوک سے اس کی اکثر نہیں بنتی. کوئی کسی نے دوست بھی بڑے اچھے ہیں لیکن ان کی بحث بھی بہت ہوتی ہے. سو یہ ایسے ہے کہ جیسے اگر کبھی اس کو غصہ چڑھے اس پر اور یہ کہے کہ اچھا میں اس سے بدلہ لیتا ہوں، تو یہ اس کو لے کے کہے کہ چلو بھی تم مسلمان ہو، مجھے بھی مسلمان کرا دو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. وہ نیک نیتی سے اس کو اسلام قبول کروانے کے لیے لے جائے اور اس کے بعد وہ 90 دن کا پورا پروسیس ہونے کے بعد یہ کہے جی نہیں میں نے نہیں اسلام قبول کرنا، تو اس شخص کو 10 سال کی سزا ہو جائے جو اس کے ساتھ گیا ہو. یہ وہ بات ہے. سو اس طرح سے تو لوگ اپنی اینیموسٹی بھی نکالیں گے، لوگ ایک دوسرے کے اس کو مس یوز کرنے کے بھی 10,000 طریقے ہیں. سو ان طریقوں سے کچھ نہیں ہونا. اور میں ایک اور بھی آپ کو بات بتا دوں، جو اگر آپ کو لگتا ہے نا اس طریقے سے فورسڈ کنورژن، اول کون سی پاکستان میں فورسڈ کنورژن ہوتی ہے؟ کون سی ہوتی ہے؟ جہالت تو پھر ہر جگہ ہے. جہالت تو پھر بھارت میں پاکستان سے کہیں زیادہ ہے. اس حوالے سے مذہبی شدت پسندی بھارت میں کہیں زیادہ ہے. لیکن بھارت جو کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا ہے، ایون بھارت میں بھی اس طرح کا کالا قانون نہیں ہے. کسی ہندو نے بھی ایسا گندا قانون سجیسٹ نہیں کیا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسا ایک طریقہ کار اپنایا جائے کہ جس میں اگلا بندے کو، یعنی آپ ایک طرح سے بار بار کہیں کہ بھی تم نے نہیں بھی کرنا تو کوئی بات نہیں، نہیں بھی کرنا تو کوئی بات نہیں. 90 دن یہی اسی بات کے ہیں نا، اور کس بات کے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری بات کا مقصد یہ کہ عمران خان صاحب کو اس پر جو ہے غور کرنا چاہیے. اسلامی نظریاتی کاؤنسل اور ریلیجس افیئرز کی منسٹری آئی ایم شیور کہ وہ اس چیز پر نظر ثانی کرے گی کہ 18 سال سے کم عمر کوئی لڑکا یا لڑکی اسلام قبول نہیں کر سکتا. یہ کون سا نیا کالا قانون یہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مطلب اگر کوئی بچہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے 12 سال کی عمر میں، اس کو تو آپ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام ڈالتے ہیں کہ ویری نائس، 11-12 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کر لیا. 9 سال کی عمر میں کیسا زبردست سافٹ ویئر انجینئر بن گیا ہے بچہ. اس کے تو سارے ٹی وی چینلز پیچھے پڑ جاتے ہیں انٹرویو کرنے. لیکن اسلام قبول کرنے کے لیے وہ میچور نہیں ہے آپ کے خیال میں. یعنی 18 سال سے کم عمر جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ بن سکتا ہے، لیکن وہ اتنا میچور نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا. سو آخر میں پھر یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم کسی کو فورس نہیں کرتے. میں تو سمجھتی ہی ہوں کہ آپ اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں جو آپ کی اچھائی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ڈنڈے کے زور پر اسلام قبول نہیں کروایا تھا. اپنے اچھے اخلاق اور کردار کی طاقت سے انہوں نے ماشاءاللہ لوگوں کو مسلمان کیا تھا. لیکن یہاں پر اب بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے برے رویے کی وجہ سے، کچھ بری مثالوں کی وجہ سے لوگوں نے ہر مولانا صاحب یا ہر مولوی صاحب کو ہی برا بنا دیا ہے. اور اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ اگر فار انسٹنس اب میں چادر بہت زیادہ وہ برقع نہیں لیتی، تو اگر if I am speaking on اسلام تو آپ دیکھیں گے کہ کامنٹ سیکشن میں کتنے ہی لوگوں نے نیچے لکھا ہوگا جی آپ پہلے خود تو برقع لے لیں، اس کے بعد آپ بات کریں، خود تو برقع لے لیں پھر آپ اسلام کی بات کریں. سو انہوں نے ایسی پولرائزیشن ہو گئی ہے دونوں طرف سے کہ جو ہم لوگ وہ ہیں جو بہت شدت پسند نہیں ہیں، جو پریکٹیکلی اسلام کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہم ریڈیکلائزیشن کی طرف نہیں جاتے کسی بھی طرف. نہ ہم خونی لبرل ہیں، وہ جو سوڈو انٹلیکچوئل لبرلز ہیں جنہیں لبرل ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہی ہم بہت شدت پسند وہ ہیں کہ بس ہم ہی جنت میں جائیں گے، ریٹرن ٹکٹ ہماری ہے جنت کی اور کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا.
تو ہم جو مڈ وے میں چلنے والے لوگ ہیں جو کہ پاکستانیوں کی میجورٹی ہے انہیں اب اس چیز پر بولنا ہوگا, بات کرنی ہوگی. اور اس پہ تو اگر میں کہتی ہوں شدت پسند طبقہ ہے یا جو بھی ریلیجس طبقہ بھی ہے وہ اگر شور مچائے گا تو بالکل ٹھیک شور مچائے گا, اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس چیز میں کہ یہ تو بہت غلط بات ہے. جو حد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عمر کی لگائی کہ آپ اس عمر سے پہلے اسلام قبول نہیں کر سکتے, یعنی بندہ ان سے پوچھے کہ اگر کوئی 10 سال کا بچہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور خدا نہ خواستہ وہ 18 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے بحیثیت کافر, تو اس کا ذمہ کس کے سر پر ہوگا؟ اگر وہ آپ کے اس گھٹیا کالے قانون کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو پاتا تو کس کے سر پر یہ مدعا جائے گا؟ تو یہ تھوڑی سی سوچنے والی بات ہے. میں چاہتی تھی کہ اس پر تھوڑی سی بحث اگنائٹ کی جا سکے, اور شرین مزاری صاحبہ کو اس پر جواب تو عوام کو دینا ہوگا. اور یہ میں نے ویڈیو خاص طور پہ اپنی والدہ کی انسسٹنس پر بنائی ہے کہ فوراً, میں سوچی تھی کہ ذرا آرام سے 3-4 گھنٹے بعد بناتی ہوں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ فوراً ابھی اور اسی وقت اٹھ کر بناؤ. وہ شدید غصے میں تھیں اس بات پر کہ کیسے آپ ایسا قانون لا سکتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آتا تھا یا کوئی خاتون آتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم فلاں ایج کے ہوگے تو اس عمر میں آپ قبول کر سکتے ہیں یا جاؤ فلاں جگہ پہ درخواست جمع کراؤ. ایسی باتیں تو کہیں پر بھی نہیں تھیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ صرف لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اور حج, عمرہ, زکوٰۃ, ان چیزوں پر تمام جو مسلک ہیں اسلام کے مناسک, معافی چاہتی ہوں, مناسک اسلام, ان پر ارکان اسلام پر یقین جو لے آتا تھا, ایمان لے آتا تھا, وہ مسلمان ہو جاتا تھا. یہ کون سی نئی سائنس آ گئی ہے کہ آپ نے فلاں کے پاس جائیں پھر فلاں کے پاس جائیں, پھر 90 دن بعد آپ سے پوچھا جائے گا, اور اگر آپ نے کہہ دیا نہیں تو پھر جو شخص آپ کو لے کے آیا ہوگا اس کو 10 سال کی سزا ہوگی. اس طرح اس کا تو یہ مطلب ہے کہ صرف اس ڈر سے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے پریشر میں یا اپنے علماء کے پریشر میں, جو بھی ان کی ایک ریلیجس اسکالرز ہوں گے کسی اور مذہب کے, ان کے پریشر میں آ کے فرض کیا کہ وہ بچہ یا بچی, کوئی بھی انسان کہتا ہے جی میں نہیں بننا چاہتا مسلمان, تو اس ڈر سے کہ مجھے اس کے انکار کے بعد 10 سال سزا نہ ہو جائے اور میرے گھر والے کدھر جائیں گے, لوگ تو اشاعت بند کر دیں گے. اپنے عمل سے اشاعت ضروری ہے, اور بعض اوقات آپ کو زبانی کلامی بھی تھوڑا بہت اشاعت اچھی بات ہے, بندہ اگر کرے اور کسی کو انسپائر کر دے خود سے, تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہو جائے. سو اب تک کے لیے اتنا ہی. کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.